میمون بن مہران جس کے بھانجے نے دیکھا کہ ماموں ہر وقت مال ہی تقسیم کرتے ہیں، کہا ماموں جان آپ اتنا مال لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا مجھے میرا رب اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، گھر جا کے پیسے لیے اور جتنے تھے بانٹ دیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرتے ہیں پھر ملتا ہے۔ اللہ کو آزمانے کی چیز ہے، اس پہ تو یقین کرنا چاہیے۔ آج کسی بیماری کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، کہتے اچھا پڑھ کے دیکھتا ہوں، آ گیا آرام تو پڑھتا رہوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ دوائی کے بغیر کیسے آرام آئے گا؟ آئے گا جب مجھے اور آپ کو یقین ہوگا۔ یہی بدگمانی اللہ کے بارے میں کرنے والے پہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر انبیاء کے بارے میں کوئی بدگمان ہو جائے، یہ بدگمانی ہے انبیاء کے بارے میں، بدعتی بدگمان ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے لیکن رسول نے نہیں بتایا ہوتا، یہ بدعت اختیار کرنے والا بدگمان ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں۔ قرآن بھی مکمل ہے، اسلام بھی مکمل ہے، یہ زیادتی کرنے والا یہ نبی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول بتا دیتے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جو اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے پھر اسے اچھا بھی کہتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے خیانت کی ہے اسلام پہنچانے میں، پورا نہیں پہنچایا اس لیے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایسا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہو جائے، قاضی فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے ظن السوء بالانبیاء کفر، انبیاء کے بارے میں بدگمان ہونا کفر ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے اس پہ لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے اللہ کی رحمت سے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو برے الفاظ بولتا ہے صحابہ کے بارے میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کھربوں فرشتوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے، پھٹکار پڑی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی علماء کے بارے میں بدگمان ہو جائے، جیسے آج کل کا معاشرہ، سن 47 سے لے کے آج تک کسی مولوی نے حکومت نہیں سنبھالی لیکن زبان بولتی ہے ان ظالموں کی تو ہمیشہ علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ آج تک اس ملک کو اجاڑا ہے تو ان ظالموں بیوروکریٹس نے اجاڑا ہے، کسی مولوی کو حکومت نہیں ملی، لیکن جب بھی زبانیں ان کی بولیں گی نہ کسی یہودی کے خلاف، نہ کسی عیسائی کے خلاف، نہ کسی مجوسی کے خلاف، نہ کسی ہندو کے خلاف، ان کی زبانیں غلیظ جب بولتی ہے تو علماء کے خلاف بولتی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدگمان قوم اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے یہ مجرم ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علم والے لوگ بیٹھے تھے خیمہ لگا کے، ایک شخص نے صرف اتنا کہا تھا، میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ دیکھو بیٹھے ہوئے، اجبننا عند اللقاء، یہ بزدل، ایک بات، کھانے میں بڑے شیر، 2 باتیں۔ صحابی پاس سے کہنے لگے کذبت لعمر اللہ، جھوٹ بول رہے ہو، میں ابھی اللہ کے رسول کو جا کے یہ بات بتاتا ہوں۔ سامنے خیمہ تھا محمد مصطفیٰ کا، صحابی دوڑ کے گئے، کتنا وقت لگا ہوگا، آدھا منٹ۔ رب تعالیٰ نے اس کے پہنچنے سے پہلے 7 آسمانوں سے جبریل کو خیمے میں پہنچا دیا تھا، اور قرآن نازل ہو گیا تھا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، سچ بتائیے اللہ کی تو بات ہی نہیں تھی۔ اہل علم کے بارے میں یہ لفظ بولنا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ میرے ساتھ مذاق ہے، یہ میری نشانیوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کافر ہو گئے ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے پھر کیا کیا؟
آج میری غیرت کیا کہتی ہے؟ میں بیٹھا ہوں علم کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، صحابہ انبیاء کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ مجرم بیٹھا ہے، اس کی غیرت مر چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا، جس جگہ اہل علم کی توہین ہوتی ہے محمد وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اونٹنی پر سوار ہوئے، دوڑا دی اونٹنی، صحابہ کو کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اور وہ پیچھے آ رہا تھا، یا رسول اللہ انما ہی سوالف، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس کو یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، نبی سے مذاق کرتے ہو، اور اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو۔ سچ کہا تھا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، من شم مرض ومن اکل مات، جو علماء کی غیبت کی سوچ ہی سوچتا ہے اس کا ایمان بیمار ہو جاتا ہے، جو غیبت کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیسے مر جاتا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وعادت اللہ فی ہتک افدار منتقصیہم، اللہ ذو الجلال کا یہ طریقہ ہے، منتقصیہم معلوم، جو شخص علماء کے بارے میں زبان کھولتا ہے اماتہ اللہ قبل موتی، اس کے مرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اس سے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دین آیا ہے دو جگہوں سے، مسجد سے اور مسجد والے سے، ان دونوں میں سے ایک سے بدگمان ہو جاؤ آدھے دین سے محروم، دونوں سے بدگمان ہو جاؤ تو پورے دین سے محروم۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور علماء کی بدگمانی کے بعد عام لوگوں کے ساتھ بدگمان ہونے والا بھی انسان ایسا انسان ہے جو قلبی مریض ہوتا ہے، اور وہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک غیبت ہوتی ہے زبان سے غیبت کرنا، جس طرح یہ جائز نہیں ہے دل سے غیبت کرنا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی کہا کرتے ہیں سوء الظن غیبت القلب، یہ دل کی غیبت ہے۔ کچھ لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے غیبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا علی کہا کرتے تھے سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا سب لوگ دیتے ہیں مسلمان، کہا نہیں لوگ مال کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھا عقل کی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ کہا وہ گالی دے کو برا بلا کہے تو اس کو برداشت کرنا، یہ عقل کی زکوٰۃ۔ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ الظن منشأ اکثر الکذب، جھوٹوں کی بنیاد بنتی ہے تو بدگمانی بنتی ہے، جھوٹ بنتے یہاں سے ہیں۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزيه فقد ظلم، ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بدگمان ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اس نے ظلم کیا ہے۔ بدگمانی سے تو انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بکر بن عبداللہ المزنی کہا کرتے تھے ایاک من الکلام ما ان اصبت فیہ لم تؤجر وان اخطأت فیہ اتہم اسمت وهو سوء الظن باخیک، ایسی کلام سے بچ جاؤ، وہ کلام صحیح بھی ہو تو اجر نہیں ملے گا، صحیح نہ ہوئی تو گناہ ملے گا۔ وہ کون سی کلام ہے؟ جو بدگمانی پر مبنی۔ اس لیے بدگمانی کو علماء نے اجتنبوا کثیرا من الظن کی آیت کے تحت کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہونے کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2441، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظمک وما اعظم حرمتک، بیت اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من، اے بیت اللہ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا، ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا. بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی. مومنوں کی 3 حرمتیں ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام، اور اسی طرح اس کا مال ہڑپ کرنا اور اس کی جان ختم کرنا بھی حرام. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کے ساتھ گمان اچھا کرنا چاہیے. اللہ عزوجلال ہم سب کو اچھا گمان رکھنے والے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے اور بدگمانی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد